بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ ہمارا یہ جو چینل ہے، جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ڈیلی بنیاد پہ جو سیارگان ٹریول کر رہے ہیں، آگے سے آگے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نظرات جو ہیں وہ ملا رہے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتے ہیں۔ آج کل جیسے میں نے ہر ویڈیو میں عرض کرتا ہوں تقریباً کہ مشتری جو ہے وہ بادشاہت کے مقام پہ ہے۔ اس وقت وہ تمام احباب جو اپنے لیے ترقی چاہتے ہیں، اپنے کسی عزیز کے لیے ترقی چاہتے ہیں، پوری فیملی ترقی چاہتی ہے، اپنے لیے اس فیملی کا ہر بندہ اپنے لیے لوہے شرف مشتری ضرور بنوائے۔ یہ جو مشتری کا شرف ہے، یہ 13 سال بعد یہ وقت آیا ہے۔ اب اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر 13 سال بعد آئے گا، کیونکہ سورج کو جو شرف ہے ہر سال ہوتا ہے، چاند کو شرف ہر مہینے ہوتا ہے، مریخ کو ہر شرف تقریباً آپ سمجھیے کہ 1.5 سے پونے 2 سال 2 سال کے عرصے میں ہوتا ہے۔ ہر ستارے نے ایک مرتبہ بادشاہ بننا ہے، ایک مرتبہ فقیر بننا ہے۔ تو اس وقت مشتری جو ہے یہ اپنے بادشاہت کے مقام پہ ہے۔ اس سے پہلے یہ جو ستارہ مشتری تھا یہ اپنے حبوط کے خانے میں تھا، اور جب یہ حبوط کے خانے میں تھا تو اس کا وقت 2018-19 یہ جو وقت تھا، آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت میں کرونا آیا اور لوگوں کے جو روزگار ہیں وہ ختم ہو گئے اور ایک بڑا بھونچال آیا۔ اس وقت دنیا میں بہتری کی سمت میں ستارے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں مشتری شرف کی کنڈیشن میں موجود ہے، اور یہاں پہ جو اس وقت صورتحال ہے، ان لوگوں کے پہلے خانے میں میں نے عرض کیا تھا کہ نیپچون اور زحل جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو، جن لوگوں کی خاص طور پہ عمر میں سمجھتا ہوں 30 سال سے کم ہے، ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اور برج حمل کے وہ تمام لوگ، مرد حضرات، نوجوان حضرات، اس ملک سے باہر اگر روزگار ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ گولڈن وقت ہے۔ اس سے آگے چلیں تو برج ثور والوں کے لیے بھی اچھا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ان کے ذائچے کے تیسرے خانے میں مشتری شرف کے حالت میں موجود ہے، اور ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں جب تک گزشتہ 8 سال سے یہاں پہ یورنس آ کے بیٹھا رہا، یورنس حبوط کے خانے میں تھا، تو ان کے لیے مشکلات کا ایک دور تھا جو 8 سال انہوں نے گزارا۔ اب اس وقت ان کا ذائچہ بہتر پوزیشن میں، جیسے آج کے ستارے ہیں، آج کے ستارے میں چاند مشتری کے ساتھ ناظر ہے، تو یہ جو دماغی طور پہ جو پلان بنائیں گے، جو ڈیزائن کریں گے، جو آگے جانے کی سمت میں ترقی کی سمت میں سوچیں گے، تو مشتری ان کو، ان کے ستارے کو ان کے خانے کو، برج ثور کو مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ویسے بھی ذائچے میں مشتری اور زہرہ 2 ستارے ہیں۔ اب اس طرح اب ہم بات کریں گے جوزہ کی۔ جوزہ والوں کے لیے بہت گولڈن وقت ہے، کیونکہ ان کے فائنانس کے خانے میں جو ہے برج سرطان میں مشتری آیا بیٹھا ہے، لہٰذا ان کی فائنانشلی صورتحال بہتر ہوگی، اور اگر یہ چاہتے ہیں یہ جو بہتری ہے فار ایور رہے، تو ان کو چاہیے کہ ایک تو وہ لوح بنائیں اپنی شرف مشتری کی، دوسرا اس کا ورد ساتھ میں لازمی رکھیے گا۔ اب ذائچے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑا مشکل وقت آئے گا وہ برج سرطان والوں کے لیے آئے گا صحت کے حوالے سے۔ ذائچے میں یورنس ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ہے، لہٰذا بہت زیادہ محتاط رہیں، محتاط اپنی صحت کے اوپر بہت توجہ دیں، کنسنٹریٹ کریں، آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو انہیں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو برج اسد کے لوگ ہیں یہ بھی بڑے اس وقت فٹ ہیں، کیونکہ ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں مشتری آیا بیٹھا ہے، یہاں یہ شرف کی حالت میں ہے، اور یہ جو مشتری ہے یہ شمس کا بہترین دوست ہے۔ اب جب سورج یہاں پہ آئے گا اپنا برج اسد میں، عطارد آلریڈی اسد میں ہے، لہٰذا ان کی جو صورتحال ہے، جو یہ منصوبہ بنا رہے تھے اس میں تھوڑی سی رکاوٹیں آئیں گی، اس کے بعد صورتحال بہتری کی سمت میں چل پڑے گی۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جو سورج ہے 22 جولائی کو شام 4 بجے کے قریب اپنا برج چینج کرے گا، اور لہٰذا ان کا جو اچھا وقت ہے وہ جو شروع ہو چکا ہے اس میں مزید بہتری آئے گی۔ اس طرح دوستو جو برج شملہ کے لوگ ہیں ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں مریخ اور ضمب اکٹھے ہیں۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مریخ یہاں پہ ان کو جلد بازی، طیش دلائے گا، غصہ دلائے گا، اور برج شملہ کی بہت ساری خواتین اس غصے کے چکر میں
اپنے تعلقات خراب کر بیٹھیں گی، لوگوں سے لڑائیاں کریں گی۔ برج شملہ کے متعلق تمام لوگوں کو چاہیے کہ مریخ کی اس تباہ کاریوں سے بچیں، خاص طور پہ 21 اور 22 جولائی کو سختی کے ساتھ اپنے اوپر یہ لاگو رکھیں کہ انہوں نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، ریش نہیں ہونا، گاڑی تیز نہیں چلانی۔ یہ تمام چیزیں برج شملہ والوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ برج شملہ والوں کو ایک بات پازیٹیو ہو گئی ہے کہ اب ان کے ذائچے کے 11ویں خانہ میں مشتری آ کے بیٹھ گیا ہے، یہ ان کا خانہ امید ہے، لہٰذا صورتحال ان کے لیے اب آنے والے وقت میں بہتر آئے گی۔ برج میزان کے جو لوگ ہیں جن کا طلوع برج میزان ہے، کیونکہ مشتری ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں ہے اور بادشاہت کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا برج میزان کے لوگ اب ترقی کریں گے، ان کی کامیابی کے لیے یہ سال انتہائی لکی ثابت ہوگا۔ اس سے آگے چلیں، برج عقرب والوں کے لیے بھی بہت اچھا وقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو فائنانس کا ستارہ ہے مشتری، وہ بادشاہت کے مقام پہ پہنچ گیا ہے۔ ان کا ذاتی ستارہ مریخ جو میں نے ابھی عرض کیا برج شملہ میں بیٹھا ہوا ہے اور برج شملہ میں بیٹھ کر ضم کو کراس کرے گا، لہٰذا ماضی میں جو رکاوٹیں تھیں وہ اب دور ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ نہ چیز سمجھ آنا شروع ہوگی۔ لیکن دراصل یہ جو وقت ہے برج عقرب والوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں برج قوس۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ برج قوس کا حکم ستارہ ذاتی، ایک تو وہ بادشاہت کے خانے میں ہے، دوسرا ان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں گزشتہ 2.5 سال سے زحل یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، رکاوٹیں آ رہی تھیں، مشکلات تھے۔ اب زحل یہاں سے چلا گیا ہے، لہٰذا ان کے تو آپ سمجھیے کہ بہتری کا وقت آ رہا ہے اور ان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی آ رہی ہے، کیونکہ اس اپرچونٹی کے سلسلے میں ہوگا یہ کہ مشتری کا اور زہرہ کا آپس میں قران آئے گا، یہ قران الصادین ہوگا، 7 ستارے اکٹھے ہوں گے، لہذا صورتحال ان کی انشاءاللہ بہتری اور ترقی کی سمت میں جائے گی۔ جو لوگ برج جدی کے وقت میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے ذائچے کو اگر آج کل ہم پڑھیں تو ان کے ذائچے میں جو مشتری کا مقام ہے 7ویں خانے میں مشتری آیا بیٹھا ہے۔ پارٹنرشپ کی طرف سے اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ ان کو اب وقت اچھا ملے گا۔ وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں برج جدی کے لوگ، وہ اس پارٹنرشپ میں ترقی ہوتی ہوئی انشاءاللہ دیکھیں گے اور بہت ساری باتیں ان کو نئی حاصل ہوں گی، کیونکہ جو ٹرائنگلز بن رہی ہیں ذائچے میں، اس میں ان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں نیپچون بیٹھا ہوا ہے۔ زحل یہاں پہ البتہ آنے والے 2.5 سال رہے گا۔ مشورہ انہیں یہ دیا جاتا ہے کہ برج جدی والوں کو کہ یہ خود آل نال نہ ہوں، بلکہ اپنے پارٹنر کی بات سنیں، اپنے اگر پارٹنرشپ میں بزنس کر رہے ہیں تو اپنے پارٹنر کی رائے کا احترام کریں۔ اس طرح برج دلوں والے جو ہیں ان کے کیونکہ پہلے خانے میں پلوٹو آ گیا ہے، لہٰذا نئی چیزیں دریافت ہوں گی۔ پوری دنیا میں جو آل آف اے سڈن چیزیں تبدیل ہوں گی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں بہت بڑے سیارگان ہیں، جس میں پلوٹو ہے، نیپچون ہے، یورنس ہے، اور اس میں سورج بھی اب شامل ہوگا 22 جولائی کو۔ تو یہ بہت بڑی ایک ٹرائنگل بنی ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں تبدیلی کا ایک عمل شروع ہو جائے گا، اور یہ تبدیلی رکے گی نہیں، یہ بتدریج آگے ٹریول کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے آنے والے کئی سال پلوٹو، نیپچون اور یورنس اپنے آپس میں تعلقات قائم رکھیں گے، لہٰذا چیزیں تبدیل در تبدیل ہوتی آئیں گی۔ برج دلوں والوں کے لیے بہرحال جنرلی یہ ایک اچھا وقت ہے۔ مشورہ انہیں یہ دیا جاتا ہے کہ اندرون ملک سفر میں کرتے ہوئے محتاط رہیں، رات کے وقت میں خاص کر ان کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری جو ہمارا برج ہے برج حوت، ان کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب زحل پہلے خانے میں تھا مشکلات تھیں، اب ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں شمس اور مشتری آ گئے ہیں۔ شمس یہاں سے چلا جائے گا، مشتری یہاں بیٹھا رہے گا، اور یہاں پہ اپنا آنے والے وقت میں زہر آئے گا جو یہاں مشتری کے ساتھ قران کرے گا۔ یہ 2 ستاروں کا انتہائی پازیٹیو قران بہت زیادہ ان کے لیے ترقی کے راستے۔ وہ بچے جو برج حوت کے وقت میں پیدا ہوئے بچے بچیاں، ان کی ایجوکیشن میں اب بہت بہتری آئے گی، اور وہ تمام بچیاں بچے
اور کئیوں کی یہ جو پانچواں خانہ ہے منگنی سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا ان کے رشتے آئیں گے، ان کی شادی کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ اس طرح دوستو یہ تمام جو مروج ہیں ان کے اوپر مشتری کیا کیا افیکٹ کر رہا ہے، باقی ستارے تھوڑا بہت کیا افیکٹ کر رہے ہیں، وہ ہم نے سارا بیان کرنے کی کوشش کی۔ کل کی ویڈیو میں ہم فردر آگے جو ذائچے میں بات سمجھ آئے گی وہ کریں گے۔